جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں الاسماء الستہ. یہ آپ دیکھ رہے اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء. یہ نیم بھی ہوتا ہے اسماء، اسم نیمز. اور ست، اور اسی کو مؤنث کر دیں تو ستہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ 6. تو یہ الاسماء کیا ہے؟ اس میں تو ایک تو الف اور حمزہ بھی ہے، الف مقصورہ، اور پھر یہ بروکن پلورل بھی ہے بہرحال، تو اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہے. الاسماء الستہ یہ کیا ہے؟ موصوف صفت کے اس میں ہے. یہ 7 یہ 6 کیا ہے؟ اسپیشل ناؤن ہے. جس کو جو ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا وویلز میں، ایک تھا لانگ وویل اور ایک تھا شارٹ وویل. لانگ وویل میں کیا تھا؟ حرف علت جس کو ہم کہتے ہیں، حرف العلہ، حروف العلہ اردو میں کہتے ہیں حرف علت. الف، واو، یا. تو اس میں یہ 6 ناؤن کیسے ہے کہ اس میں جو اعراب دیا جاتا ہے، تو ہم نے کیا پڑھا؟ ضمہ یعنی پیش، فتحہ زبر، کسرہ زیر. تو یہ کیا تھا؟ یعنی شارٹ واویل میں. اور لانگ واویل میں ہم نے دیکھا کہ حروف العلہ. تو کچھ یہ 6 ناؤن ایسے ہیں، یہ 6 اسماء جو اسماء ستہ ہے، کہ اس کو اعراب، ضمہ کا اعراب کس سے دیا جاتا ہے؟ واو سے. تو واو کس کے ایکویلنٹ ہے؟ ضمہ کے. اور فتحہ کس کے ایکویلنٹ ہے؟ الف کے. زبر کے ایکویلنٹ کیا ہے؟ الف. اور زیر کے ایکویلنٹ کیا ہے؟ یا. تو یہ 6 ناؤن میں گویا کہ جب ہم اس کو اعراب دیتے ہیں تو جہاں پر پیش دینا ہوتا ہے وہاں پہ واو جو ہے اس میں ایڈ آن کرتے ہیں، اور جہاں پہ زبر دینا ہوتا ہے وہاں پہ الف ایڈ آن کرتے ہیں، اور جہاں پہ زیر اس کا اعراب آ رہا ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ کیا ہے؟ یا ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ 6 ناؤن عربک میں ایسے ہیں، یعنی 6 نیمز، 6 ورڈز ایسے ہیں جس کو ہم جو ہے اس پیٹرن پہ یوز کرتے ہیں، کہ جس کا اعراب زبر زیر پیش کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ واو، الف، یا. جو میں نے بتایا کہ واو جو ہے وہ ضمہ یعنی پیش کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سبجیکٹ بن رہا ہوتا ہے، یا وہ ورڈ اگر ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے یعنی فاعل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، تو اس کو پیش ضمہ دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اگر وہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو واو وہاں پہ ہم یوز کریں گے. فتح کی اگر ضرورت ہے، جیسے ایز اے آبجیکٹ اگر وہ ورڈ سینٹینس میں یوز ہو رہا ہوگا، مفعول بن رہا ہوگا، تو ہم فتح دیں گے. لیکن اسماء ستہ میں یعنی 6 ورڈز
جی کیا کسی نے کچھ کہا کیا؟ تو 6 ورڈ ایسے ہیں. تو اب جہاں پہ زبر یعنی ایز اے آبجیکٹ اگر یوز ہو رہا ہوگا فتح کی ضرورت ہے تو ان 6 ورڈز میں ہم کیا الف دیں گے اس کو. اور اسی طرح سے جہاں پہ جیسے حروف علت میں سے کوئی جو حروف الجر میں سے کوئی آ جائے یا وہاں پہ کنڈیشن کے لحاظ سے اس کو زیر کی ضرورت ہے, کسرہ کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ ہم کیا ہے یا دیتے ہیں اس کو. تو یہ 6 ورڈز کیا ہیں, یہ بہت کامن ہے اور بہت پاپولر ہے. اس میں سے پہلا ورڈ کیا ہے اب, یعنی فادر, والد. تو اس میں جنرلی کیا ہے, کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اگر یعنی یہ ایک ورڈ ہے ابن, اس کی جمع آبا, جو آپ بولتے ہیں ہمارے آبا و اجداد. تو ابن اس کی جمع کیا ہے آبا. جدن, دادا, اس کی جمع کیا ہے اجداد. تو آبا و اجداد. تو جد دادا اور اسی میں تا لگا دیں گے تو ہو جائے گا جدہ یعنی دادی. تو اب یہ اب ہے, اب یہ اگر اب پہلا ورڈ کیا ہے اب, تو اب اگر جو ہے ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا تو کیا یوز ہوگا ابو واو کے ساتھ. ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا تو یوز ہوگا ابا. جیسے کہہ سکتے ہیں ابو کا واو کے ساتھ تمہارے فادر, ابا کا یہ ایز اے آبجیکٹ جیسے قال ابو کا تمہارے فادر نے کہا, یا بولے میں نے تمہارے فادر کو دیکھا. ایز اے آبجیکٹ اگر ہو رہا ہوگا تو کیا رائی تو ابا کا, میں نے آپ کے فادر کو دیکھا. اسی طرح سے اور ایک ہو جائے گا ابی کا, یعنی ابی یا کے ساتھ ابو ابا ابی. جیسے مررتو میں گزرا بی ابی کا تمہارے فادر کے پاس سے. تو یہ ہے, تو اس پیٹرن پہ یوز ہوتا ہے یہ 6 ورڈ, جس میں سے اب ہے دوسرا ورڈ ہے اخ. یہ اخ, اخن, یہ بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے. اخو, اخا, اخی. اب ایسے کہتے ہیں اخو کا, اخا کا, اخی کا, یعنی بھائی. اخن اس کی جمع یوز ہوتی ہے اخوان اور اخوا, یہ دونوں اس کی جمع ہے اخوا. تو یہ دوسرا ورڈ ہے اخ یعنی بھائی. تو یہ اس کا اعراب کیا ہے, واو الف یا سے دیا جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے زو اور ذاتو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے والا والی. ایک سوال ہے میرا, جی جیسے وہ ابو اب والا جو ہم نے پڑھا, جی, تو اس کے ایگزامپلس میں ابو نا ابا تو ہے, لیکن میں نے نا جیسے کہیں سنا ہے, جیسے کچھ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس میں سنا ہے میں نے, وہ جیسے اپنے والد کو مخاطب کر رہا تھا نا تو وہ یا آبتی کیا آبتی کہہ رہے تھے. وہ ایک الگ ہے, وہ تا ہے. اس تا کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ جو ہے یہ تا کیا ہے اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے. اس کا جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک اس میں یا تو ابھی, اگر میرے سے ریلیٹڈ ہے تو ابھی یا ابانا,
لیکن وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا وہ اب تا نہیں تو وہ تا ابھی ہم اس پر بات کریں گے، یعنی وہ ایک الگ ہے، اوکے یعنی اس پر ابھی ہم آتے ہیں۔ تیسرا ورڈ کیا ہے؟ یہ ہے زو اور ذاتو، زو مذکر کے لیے اور ذاتو جو ہے مؤنث کے لیے۔ تو یہ زو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے زو مال، مال والا، زا مال اور زی مال، یعنی یہ پھر شان میں آل ہے، زو شان، شان والا، زا شان، زی شان۔ تو یہ زو زا زی یہ بھی واو الف یا کے ساتھ یوز ہوتا ہے زو، یعنی اگر ایز اے سبجیکٹ تو زو، ایز اے آبجیکٹ تو زا، اور ایز اے اگر یعنی مقصورہ اگر ہے یہ تو زی۔ اور ذاتو کیا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، اس میں یہی بس یوز ہوتا ہے ذاتو ہی، یعنی یہ دے دیا گیا کہ دونوں چونکہ ایک ہے اسی لیے ذاتو بھی لکھ دیا گیا تاکہ وہ رہے کہ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، والا۔ ہاں بٹ اس کی جمع یوز ہوتی ہے یعنی ذاتوں کی جمع یوز ہوتی ہے کیا؟ یعنی اگر یہ اور اولو یہ جمع کے طور پہ پلورل کے طور پہ یوز ہوتا ہے یعنی اولو اور اولی، والا کے معنی میں یہ اولو اور ایلی، اور اسی کا مؤنث یوز کرتے ہیں اولاتو جو اوپر آیا۔ ابھی ان سب پہ پھر دوبارہ بات کر رہے ہیں، ابھی بس میں نمبرنگ بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہ تو بہت سے تینوں جو اوپر آئے وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا بہت کم یوز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو فو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، منہ، فمن۔ فم کس کو بولتے ہیں؟ منہ کو، تو یہ بھی ہے فو، فا، فی، یعنی یہ اگر منہ کے معنی میں یوز ہوگا تو۔ اور ہم یہ سسرالی رشتہ دار کو بولتے ہیں، جو جیسے جو ان لوز ریلیشن میں جو آتے ہیں، جیسے دیور ہے، اسی طرح سے ہن ہے، یہ اس کو بولتے ہیں یعنی بیڈ تھنگ کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ۔ تو یہ بھی کیا؟ ہنو، ہنا، ہنی، یعنی واو الف اور یا کے ساتھ۔ تو یہ جو اوپر والے 4-5 ہیں یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، جیسے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، تو یہاں پہ ابونا یعنی ہمارے والد، یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ واو کے ساتھ یوز ہو رہا ہے۔ وہ ابونا اور ہمارے فادر، ہمارے والد کیا ہے؟ شیخ کبیر، یعنی شیخ ہے، بوڑھے ہیں، تو بہت بڑے والے بوڑھے ہیں، یعنی بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اب یا جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا کہ منادا کے لیے یوز ہوتا ہے، حرف ندا کسی کو
مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اے کے معنی میں. تو یا پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر اس کے بعد مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یا اضافت کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. جیسے یا رب العالمین، یہ یا رب العالمین نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ یا کے بعد اگر مضاف مضاف الیہ دو ورڈ ہے اور اضافت کے ساتھ یوز ہو رہا ہے تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ قالو یا ابانا، ان لوگوں نے کہا کیا؟ یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر، آپ مغفرت طلب کیجئے. جو ابھی ہم نے باب و استفعال میں جو فعل الامر پڑھا وہ کیا؟ استغفر، آپ مغفرت طلب کیجئے. لنا، ہمارے لیے. ذنوبنا، کیا ہمارے لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے. انا کننا، بے شک. کانا یکون و کونن مانے کیا؟ ہونا اور تھا. تو انا کننا خاطئین، یہ یا نون کے ساتھ کیا ہے؟ الجمع السالم، کہ ہم خطا کار تھے، کہ ہم خطا کار ہیں. اسی لیے یعنی ہم نے جو یوسف کے ساتھ کیا اور ان کا جب راز کھل گیا تو ان لوگوں نے کہا اپنے والد سے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے گناہوں کے لیے. ہم بے شک کیا ہے؟ خطا کار تھے، ہم سے گناہ سرزد ہوا. اسی طرح سے یہ ڈوئل کے فارمیٹ میں کیا ہے؟ یعنی اگر اس میں الف لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی ڈوئل کے لیے آ جائے گا. یعنی جنرلی اس میں کیا ہے؟ گرا دیتے ہیں نون کو. ابوان، ابوین. تو جنرلی جب ہا وغیرہ اضافت یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ نون کو گرا دیتے ہیں. تو ابوین ہوگا ڈوئل کے لیے، یعنی دو فادر. دو فادر تو عربک میں ابوین ماں باپ دونوں کو، یعنی باپ کی نسبت سے ماں کو بھی کیا ہے؟ ابوین میں شمار کر لیتے ہیں، جیسے کئی جگہ پہ ہوا ہے. سورہ کہف میں بھی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ورفع ابویہ، اور اس نے اٹھایا کس کو؟ اپنے دونوں والد کو، یعنی دونوں فادر کو، یعنی ماں کو اور باپ کو، دونوں کو. تو عربک میں جب اب جو ہے ڈوئل کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ماں اور باپ دونوں. تو ورفع ابویہ، اور اپنے دونوں فادر کو یعنی اپنے والدین کو اٹھایا، یعنی والدین کے معنی میں یوز ہوتا ہے. کہاں؟ علی العرش، عرش پر. تو یہ ڈوئل کے فارمیٹ میں بھی یوز ہوتا ہے. تو کس طرح یوز ہوگا؟ یہ اسی طرح سے، یعنی جو ڈوئل کا اعراب ہے. تو اب نون ہٹا دیا تو ابویہ. اور ایک یہ سورہ کہف میں کیا؟ وَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن. تو یہ ایز اے یہ ڈوئل ہے. ابوان تو ابواہ مؤمنین، یعنی دو مومن، یعنی وہ دونوں مومن تھے. اور یہاں پہ ہے ابوی، یعنی ابوین اور ابوان. تو ابواہ مؤمنین، ان کے دونوں فادر یعنی ماں باپ، والدین ان کے کیا ہے؟ مومنین تھے. اسی طرح سے ابی ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی ملت. ملت ابیکم، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا کے ساتھ یوز کیا. ابیکم، تم سب کے والد ابراہیم کی ملت. یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کے پھر مضاف، یہ مضاف الیہ.
تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اعراب بالحرکہ، جو ہم نے پڑھا یعنی لانگ واویلس، وہ تھا اعراب بالحرف، اعراب بالحرف، یہ اعراب بالحرف یعنی الف واو یا جو حرف ہے، اور اعراب بالحرکہ یعنی حرکت کے ذریعے سے اعراب دینا، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے، ضمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے سے اعراب دینا۔ تو یہ اب کا اعراب بالحرکہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بالحرف ہے، یعنی الف واو یا۔ تو یہ اسماء ستہ میں ہم کیا دیتے ہیں؟ اعراب بالحرف۔ اور اعراب بالحرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ پیش کی ضرورت ہے وہاں پہ واو سے اس کو ظاہر کیا جائے، جہاں پہ زبر کی ضرورت ہے وہاں پہ الف سے اس کو ظاہر کیا جائے، اور جہاں پہ کسرہ کی ضرورت ہے وہاں پہ یا سے اس کو ظاہر کیا جائے، جیسے ہم نے ابھی بتایا۔ اور سیم پیٹرن پہ کیا ہے؟ اخ یعنی بھائی، برادر، یہ یوز ہوتا ہے۔ جیسے اذ قالوا، جب ان لوگوں نے کہا، لیوسف و اخوہ، یعنی یوسف اور اس کا بھائی۔ تو یعنی اخوہ یعنی ہو اس کا بھائی، یعنی یوسف کا بھائی۔ احب زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، الا ابینا، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ ابی، الا کی وجہ سے یا کے ساتھ آیا یہ، تو الا ابینا، ہمارے فادر کی نظر میں، ہمارے فادر کے پاس وہ زیادہ محبوب ہے، منا، ہم سے، یعنی ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک پورا گروپ ہے، ایک پوری پارٹی ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، ایک پورا گروپ ہے۔ اِنَّ أَبَانَا، پھر یہاں اِنَّ کی وجہ سے اس پہ چونکہ زبر دیا جاتا ہے اِنَّ کے اسم کو، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے الف آیا۔ اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، بہت کھلی ہوئی گمراہی میں، یعنی یہ بچے اپنے وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فادر جو ہے بہت کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اس لیے کہ یوسف اور اس کا بھائی، یہ دونوں احب الی ابینا، ہمارے فادر کے نزدیک زیادہ۔ احب یہ اسم التفضیل ہے جو ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ احب مطلب زیادہ پسندیدہ، اس پیٹرن پہ افضل، اکبر، یہ اسم التفضیل کا وزن ہے، یعنی بہت زیادہ، افل کے وزن پہ آتا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ وہی احب، یہاں پہ بھی دیکھا اخوہ، ابینا، ابانا، یہ سب جو ہے وہ یوز ہوا۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ فلما، تو لما کا مطلب جب، رجعو وہ لوگ واپس ہوئے، رجع یرجع رجوعاً واپس ہونا، فعل ماضی، الی ابیہم اپنے فادر کے پاس جب وہ لوگ واپس ہوئے، قالو ان لوگوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے فادر، اے ہمارے والد، منع، یہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ الفعل المجہول، منع الکیل، یعنی ہم سے کیا ہے؟ کیل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، غلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، منا ہم سے، فارسل، ارسل یرسل ارسالا، اس سے فعل امر کیا آئے گا؟ ارسل، سیکنڈ لاسٹ پہ زیر، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا باب و افعال میں، یہ فارسل، تو آپ بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ، ماں کا مطلب ساتھ، وتھ کے معنی میں، اور نہ ہمارے، معنا ہمارے ساتھ، کس کو؟ اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم کیا ہے؟ غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی بھرپور حفاظت کریں گے،
جیسا کہ یوسف کے بارے میں انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اس کو جنگل لے جا رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو اس اپنے ماضی کے ایپیسوڈ کی وجہ سے انہوں نے کیا بولا کہ ہم اس کو لے جا رہے ہیں مصر، لیکن کیا ہے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ ایک سوال ہے میرا اس میں، جی یہاں پر جو فعل الامر ہے وہ فارسل ہے، لیکن ہم نے پڑھا یا تو پیش آتا ہے یا تو زیر آتی ہے، نہیں؟ کس میں؟ فعل الامر میں فارسل ہے، ارسل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، تو وہ پیش اور زیر جو ہے وہ کس میں آتا ہے؟ الفعل الثلاثی المجرد میں، یہ مزید فی ہے، یہ جیسے انصر، افتح، اسمع، علم، وہ سب، اور یہ تو مزید فی ہے، یہ تو مزید فی میں ارسلہ آتا ہے، ارسلہ یرسل ارسالا، تو اس سے فعل امر کیا آتا ہے؟ بس سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتا ہے اور پھر جزم آتا ہے۔ کلیئر ہے؟ جی جی ہاں، تو یہ ہے فارسل، تو آپ بھیجیے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے بولا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہاں پہ یا کیا ہے؟ میرے کے معنی میں ہے، تو اور اگر ظاہر ہے کہ یہ ہوتا اخی کا، تمہارا بھائی، تو پھر یہ یا جو ہے اس کی والی یا ہوتی، لیکن یہ یا کیا ہے؟ نسبت کے لیے، یعنی میرا بھائی، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ جیسے کتابی، میری کتاب، تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی میرا بھائی۔ تو اخ کا اعراب بھی کیا ہے؟ وہ اب کی طرح ہے، اور یہ ذو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، واللہ ذو الفضل العظیم، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اللہ فضل عظیم والا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ کیا ہے؟ فضل عظیم والا ہے، بہت زیادہ فضل والا ہے۔ تو یہ ذو آیا جب یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، اس کے بعد ذا بھی یوز ہوا، کیا؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے یہاں پہ جو بات چل رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ مال والا اور اولاد والا ہے، وہ مال و اولاد والا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کانا کی خبر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کو کانا کی خبر کو زبر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ زبر کی جگہ پہ کیا الف دیا گیا؟ ذا مال و بنین۔ تو یہ ذا کے ساتھ بھی یوز ہوا، یعنی والا کے معنی میں، اور اسی طرح سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تو زی، یہ وَاعْبُدُوا، ابد یعبدو سے یہاں پہ اب آئے گا، یہ فعل الثلاثی المجرد ہے، تو اعبد، تم عبادت کرو، اور اس کی جمع اعبد، اعبدا، اعبدو، تم لوگ عبادت کرو، یعنی حکم دیا جا رہا ہے فعل الامر کا صیغہ جمع کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اور وَلَا تُشْرِكُوا، اور اشرک یشرکو، یہ پھر کیا ہو گیا؟ فعل نہیں مزید فی سے، اشرک یشرک، ولا تشرک، تو جمع کے اس میں نون گر جاتا ہے، کس میں؟ فعل نہیں میں، تو تشریکون کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ یہ تشریکو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل نہیں کے جمع میں کیا ہے؟ نون کو گرا دیتے ہیں۔ تو ولا تشرکو، اور تم لوگ شرک مت کرو، بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، شیء کسی بھی چیز کو،
किसी भी चीज़ के ज़रिए से या किसी भी चीज़ से क्या है, किसी भी चीज़ को उससे मिलाओ मत, उसका शरीक मत बनाओ। वबिल वालिदैनी, और अपने वालिदैन यानी दोनों वालिद यानी वालिद और वालिदा, दोनों वालिद के साथ क्या है, एहसान की रविश अख्तियार करो। वबिज़िल कुर्बा, और कुर्बत वाले यानी जिनसे भी कुर्बत है, जो रिश्तेदार हैं उनको ज़िल कुर्बा यानी ज़ुल कुर्बा, ज़ल कुर्बा, ज़विल कुर्बा, ज़िल कुर्बा दोनों, ये अभी हम देखेंगे आगे। तो ये ज़ू ज़ा ज़ी वबे ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदार कुर्बत वाले के साथ। वल यतामा, यतीम की जमा यतामा, और यतीम के साथ। वल मसाकीन, और मिस्कीन की जमा मसाकीन, और मसाकीन के साथ। वल जारि ज़िल कुर्बा, और पड़ोसी जो कि कुर्बत वाला हो यानी रिश्तेदार पड़ोसी। वल जारिल जुनुब, और पड़ोसी जो कि बगल वाला हो। वस्साहिब बिल जम, और वो साथ वाला जो कि बगल में हो, यानी जैसे हम बस पे या ट्रेन पे या फ्लाइट में जो बैठे हुए हैं, तो वस्साहिब साथ वाला, बिल जम बगल से, यानी बगल में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो। वब्न सबील, और रास्ते का बेटा यानी मुसाफिर। इब्न बेटा और सबील रास्ता, रास्ते का बेटा यानी मुसाफिर को बोलते हैं इब्न सबील यानी रास्ते का बेटा। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तो ऐमान के जो तुम, और वो ऐमान जिसके तुम मालिक हो यानी तुम्हारे मातहत लोग। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह ला युहिब्बु पसंद नहीं करता है, जो मन का मतलब जो मन काना मुख्तालन, जो इतराता है और फख्र करता है, उसको क्या है अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी यूज हुआ, यहाँ पे जी यूज हुआ, तो ये जू और जा जी इसका मतलब क्या होता है, वाला वाली। उसी तरह से अब डुअल के फॉर्मेट में कैसे यूज होता है, ज़वई वाशिदु ज़वई आदलिम मिनकुम, ये अशहदा से आप देख रहे हैं कि क्या है, गवाह बनाना। तो बाबो इफ़ाल से फ़िल अमर क्या आएगा, अशहिद, और इससे अशहिदू यानी और तुम लोग गवाह बनाओ। ज़वई आदलिम मिनकुम, तुम में से अदल वाले दो अदल वाले दो। व अकीमु, अकामा युकीमु से फ़िल अमर क्या आएगा, अकीम वाहिद का, और अकीमु ये जमा का सेगा। व अकीमु, और तुम लोग कायम करो अशहादा, शहादत को, गवाही को कायम करो, लिल्लाह अल्लाह के लिए। तो ये ज़वई जो है ये डुअल के फॉर्मेट में यूज हुआ, क्या ज़वई। उसी तरह से ज़ातु जो हमने देखा कि वाला वाली, तो अब ये क्या है, सयसला अनकरीब, जो हमने पढ़ा कि सा और असौफा किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए। तो सयसला वो क्या है, जलेगा, तपेगा, कहाँ, नारन आग को तपेगा यानी आग में डलेगा। कैसी आग, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसी तौर पे क्या है, इसी के लिए इस पे जबर लेके आया। ज़ात लहब, लहब वाली यानी चिंगारी वाली आग जो होती है, तो लहब चिंगारी, और ज़ात लगा दिया तो हो गया ये चिंगारी वाली, यानी एक
چنگاری والی آگ جو ہے وہ ذات لہب یعنی چنگاری والی آگ میں وہ تپے گا. اسی طرح سے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور تم دیکھو گے الشمس سورج کو اذا طلعت جب وہ طلوع ہوا تزاور عن کہفہم تو وہ کیا ہوتا ہے ان کے ان کہفہم ان کے غار سے کیا ہے تزاور کر جاتا ہے یعنی کترا کے نکل جاتا ہے. کیسے؟ ذات الیمین یعنی داہنی طرف کٹ کر کے وہ نکل جاتا ہے بچ کر کے نکل جاتا ہے. اور جب وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ جو ہے ڈوبتا ہے سورج تو تقرضہم تو ان کو جو ہے کاٹتا ہے. کیسے؟ ذات الشمال شمال والے میں کیا کرتا ہے یعنی ان کو کاٹتا ہے یعنی وہ کترا کے نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ لوگ اس کی کشادگی میں ہے یعنی اس کے کھلے حصے میں. فجوہ بولتے ہیں گیپ کو. تو وہ اس کے ڈائریکشنز مؤنث ہوتے ہیں کیا؟ نہیں الشمس مؤنث ہے نا. اوکے الشمس جو ہے یہ مؤنث ہے. یہ ہم نے پڑھا کہ جو الجنس اللفظی میں کہ شمس یہ مؤنث ہے. یہ عربک میں مؤنث یوز ہوتا ہے. جیسے روح مؤنث ہے شمس مؤنث ہے نار مؤنث ہے. یہ سب لفظ مؤنث ہے جو الجنس اللفظی کے تحت ہم لوگوں نے شروع میں 4-5 چیپٹر میں پڑھا. تو یہاں پہ بہرحال اب یہ تو تھوڑا سا یہ ایڈوانس لیول کا ترجمہ ہے لہٰذا ہم اس میں بہت زیادہ سمجھانے پر ابھی اس پہ نہیں جاتے ہیں. نارمل کیا ہے ذات الیمین یمین والا یعنی دائیں والا اور ذات الشمال شمال والا. ٹھیک ہے تو شمال والا اور یمین والا تو یہ ذات کیا ہے والا ذات الشمال شمال والا اور ذات الیمین یمین والا. اسی طرح سے والسما سما بھی کیا ہے مؤنث ہے اور ارض بھی کیا ہے یہ بھی مؤنث ہے. یہ سب الجنس اللفظی میں ہم نے پڑھا. تو یہ سما بھی کیا ہے آسمان مؤنث ہے. والسما اور آسمان کی قسم ذات الرج لوٹنے والے آسمان کی قسم وہ بار بار پلٹتا ہے. تو یہ بہت سائنٹیفک وہ ہے کہ آسمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ذات الرج ہے یعنی یہ بار بار پلٹتا ہے. اب اس کا پورا جو میکانزم ہے وہ ظاہر ہے کہ کاسمولوجی میں پتہ چلے گا. اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اب جو ذات ہم نے کہا اس کا جو پلیورل یوز ہوتا ہے اولاتو یعنی مؤنث کے لیے والی کے سینس میں اولاتو اور اس کا مذکر اولو اور اولی یوز ہوتا ہے یعنی والا اولو اولی والا یعنی جو بھی ورڈ آگے آ رہا ہے اس کا ہولڈر. اولات الاحمال حمل کی جمع احمال وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور یعنی حمل والیاں اجلہن ان کا جو ڈیوریشن ان کی جو مدت ہے ان یضعن حملہن کہ وہ اپنے حمل کو کیا ہے رکھ دیں یعنی وہ ڈیلیور کر دیں. تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں یعنی یہاں پہ جمع یوز ہوا احمال حمل کی جمع احمال وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور احمال والیاں اجلہن یہ ہنہ چونکہ یہ پلورل ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ ہنہ یعنی وہ سب ان سب کی اجل مطلب مدت
یعنی جو پریگننٹ ہیں ان کی مدت جو ہے، یعنی اگر ان کو طلاق ہو تو ان کی جو طلاق کے بعد کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ وضع حمل ہے. یعنی اگر اس کسی فیمیل کو 8ویں مہینے میں طلاق ہو اور 9ویں مہینے میں وہ بچہ جو ہے وہ دنیا میں آ جائے تو وہ کیا ہے؟ عدت ختم ہو جاتی ہے. تو ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ وضع حمل ہو جائے یعنی ڈیلیوری ہو جائے. تو وہی ان کو 4 مہینہ یا جو ہے ان کی عدت نہیں ہے، بلکہ ان کی عدت کیا ہے؟ تو یہ اولات الاحمال، اولات یعنی والا والی. تو ہم نے دیکھا کہ زو، زوا، زوئی اور زو، زا، زی، یعنی زوئی ڈول کے فارم میں، اور زوا بھی یعنی زا اور زوا دونوں یوز ہوا. زوا عدل منکم، یہ ہم نے دیکھا. تو یہ سب والے کے سینس میں یوز ہوتا ہے. ذاتوں کو کس کا مؤنث مانا جاتا ہے؟ زو کا. اور ذاتوں کی جمع کیا یوز ہوتی ہے؟ اولاتو. یعنی یہ سب والا والی کے سینس میں ہے. اور اسی طرح سے ایک وہ ذات یومن ذات لیلتن، یہ عربک میں یوز ہوتا ہے بہت زیادہ. اس ذات یومن مطلب ایک دن کی بات ہے. ذات یومن ذات لیلتن، کسی رات، ایک رات. تو یہ ذات یومن ذات لیلتن، یہ رات والا یا دن والا، یعنی کوئی دن کوئی رات، یہ اس معنی میں یوز ہوتا ہے. ایک دن ایک رات، اس معنی میں یہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے اولو، اولی بھی اسی معنی میں یوز ہوتا ہے. جیسے قالو، ان لوگوں نے کہا، نحنو، ہم، اولو قوتن، قوت والے ہیں، و اولو باسن شدید، اور باس شدید والے ہیں. یعنی باس کس کو بولتے ہیں؟ لڑائی وغیرہ کو. بہت سخت مطلب لڑاکا ہیں ہم، اور بہت قوت والے ہیں. اسی طرح سے واتقون یا اولی الالباب، یہ بہت زیادہ اولو الالباب، اولی الالباب. لبن، اس کی جمع الباب، یعنی عقل کا جو بہت خالص حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. تو ایک دم جو پیور عقل والے گویا کہ. تو واتقون یا اولی الالباب، تو اے الباب والے یا اے الباب والوں. واتقو، اتقو، یہ کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہوا، اور اس سے جو جمع ہے فعل امر کا، یعنی فعل امر میں جو جمع یوز کریں گے تو اتقو. تو یہ واتقو، اور نی، مجھ سے. واتقو، تم لوگ ڈرو، نی، مجھ سے. تو یہاں سے یا کو جو ہے یہ حذف کر دیا گیا. تو نون کا زیر بتاتا ہے کہ یہاں پر سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے. تو واتقو نی، تم لوگ تقوی اختیار کرو، نی، میرا، یعنی مجھ سے جو ہے تم لوگ پرہیز کرو. یا اے اولی الالباب، الباب والے، اے الباب والے. تو لب کی جمع الباب، یہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک دم عقل کا جو ایک دم کور حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ اولو اور اولی، یہ اسی طرح سے ایک اور یوز ہوا ہے بہت، کیا؟ اولی النہا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں یوز ہوا ہے اولو، اولی. تو نوح یا اس کی جمع نوحہ، یعنی جو عقل کی وہ کیپیسٹی جو انسان کو روکتی ہے کسی چیز سے، یعنی تباہی سے، بربادی سے، یا انسان کو کی عقل اس کو روکتی ہے. تو اس وجہ سے عقل کو یہ کہتے ہیں یعنی اولی النہا، یعنی نوحہ والے، یعنی جن کی عقل انسان کو نقصان سے یا خرابی سے روکے، وہ جن کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ تو وہ اس کوالٹی، وہ کوالٹی والے. تو اولی النہا یعنی نوحہ والے، یعنی عقل والے. اور یہ ہم نے بتایا کہ ان کو بھی زبر زیر پیش کی جگہ پہ الف واو یا کے ذریعے، یہ تینوں اور ہیں، ان کو بھی اسی سے اعراب دیا جاتا ہے.
تو یہ اسماء ستہ جو ہے یہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ یہ جو لاسٹ والا ہم نے پڑھا اولو اور اولی، اس میں کہاں پر اولو یوز کریں گے اور کہاں پر اولی یوز کریں گے؟ تو وہ تو ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ واو جو ہے، جیسے اولو، یہ واو جو ہے اگر وہ ایز اے سبجیکٹ اگر یوز ہو رہا ہے تو جو ہے اولو، اور چونکہ اس میں واو اور یا بس یوز کرتے ہیں، اور باقی جہاں پہ ایز اے سبجیکٹ نہیں یوز ہو رہا ہوگا الف اور یا دونوں فارمیٹ میں اولی یوز ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ یہاں پر جیسے یا وہ حرف ندا یوز ہوا ہے تب بھی اولی یوز کیا ہم نے، اس لیے۔ ہاں تو اس میں الف نہیں، اس میں بس دو ہی آپشن ہے، جیسے بہت سارے میں اعراب کے لحاظ سے بھی جو دو ہی آپشن ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے، یعنی الف کے ساتھ یوز نہیں ہوتا، یا تو واو یوز ہوگا یا یوز ہوگا، یا کو یوز کریں گے۔ تو اگر ایز اے سبجیکٹ یوز نہیں ہو رہا ہے جہاں اور الف کی ضرورت ہے تو بھی اولی یوز کریں گے، اور یا کی ضرورت ہے تو بھی اولی یوز کریں گے۔ کلیئر ہے؟ جی جی۔ یہ سب جو قرآن کی اصطلاحیں ہیں اصل میں لوگوں نے اس کی بڑی ناقدری کی ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک لفظ جہاں پہ یوز ہوا ہے وہ بالکل اس کے اندر پوری ایک دنیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ اس میں ہر لفظ کو ایک معنی سے ہانکنا جو ہے وہ بہت، یعنی قرآن کی جو، چونکہ یہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی کیا ہے، قرآن ہے، تو اب اس طرح، لیکن اردو میں ان سب کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کوئی یہ بولے کہ اچھا گاڑھی عقل والے، یا جو ہے ایک دم پیور عقل والے، یا اس بٹ اس میں اتنا ویریشن قرآن نے عقلوں کا کیا ہے کہ اس کے لیے الگ سے پوری ایک سائیکو درکار ہے۔ وہ عقل کی کتنی قسم ہے، اور عقل کے جو لوگ یوز کرتے ہیں اس میں کس کس ٹائپ سے یوز کرنے والے اس کے ہوتے ہیں، تو یہ سب ہے بہرحال۔ اور کوئی سوال؟ تو یہی الفاظ ہیں جس میں ہم کیا ہے اعراب بالحرف یوز کرتے ہیں، یعنی واو الف یا یوز کرتے ہیں، باقی جو ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الاسماء الستہ، یعنی ایسے 6 ناؤن، 6 ورڈز، 6 اسم جس کو جو ہے کیا ہے اعراب الف واو یا کے ذریعے دیا جاتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے، الاسماء الستہ۔ بہت ساری جگہ اس کو الاسماء الخمسہ بھی لکھتے ہیں، یعنی 5 ورڈ ایسے جو، اب اسی میں تھوڑا سا، اب چونکہ وہ جو نیچے ورڈز لکھے گئے وہ بالکل نہ کے برابر یوز ہوتے ہیں وہ۔ اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔